اگر ہر وظیفہ آزما لیا ہے تو آج صرف 10 سیکنڈ میں اس عمل کو پڑھ لو گے. ایک بار یہ عمل بھی آزما لو میری بہنوں. یہ اس ایسی عورت کا بتایا ہوا عمل ہے, ایسی اللہ کی ولیہ کا بتایا ہوا عمل ہے جس نے کہا تھا کہ میں جسے بھی کوئی وظیفہ دیتی ہوں وہ صرف 11 منٹ میں اللہ کی مدد کو دیکھتا ہے. اور میں نے اس عمل کو یقین کرے جب پہلی بار پڑھا میرے غریب دوستوں, یا باسطو اللہ صمد اور تیسرے نمبر پر خفیہ جملہ جو بتاؤں گا, تینوں چیزیں آپ نے 11 بار اکٹھی ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے. اپنی منمانی سے نہیں, صرف 10-20 سیکنڈ میں پڑھ لو گے. اللہ کی قسم آج ہی انشاءاللہ ایسے معجزات دیکھو گے, ایسے کمالات دیکھو گے. 11 منٹ میں عمل کے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا, یہ تنگ دستی کا دھبا, یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. میں بنا وقت ضائع کیے میں تمہارا 1 سیکنڈ کا وقت بھی ضائع نہیں کروں گا. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. یہ عمل 100% اثر کرتا ہے, یہ 100% فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر پہلے نمبر پر پہلا وظیفہ یا باسطو کا صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے. پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے. پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل ترتیب تعداد آپ کے حوالے کروں گا, پھر اللہ صمد کی خفیہ ترتیب بتاؤں گا, پھر تیسرے نمبر پر ایک ایسا جملہ, ایک ایسا راز, ایک ایسی تسبیح, ایک ایسا خزانہ شامل کروں گا. یہ 3 چیزیں جیسے ہی پوری ہوں گی, ابھی تسبیح کا آخری دانہ گرنے سے پہلے تقدیر سنور جائے گی. اللہ کا کوئی ولی آئے گا, کوئی غیبی فرشتہ آئے گا تمہارے دروازے پر اور اللہ کا انعام دے کر جائے گا. میں نے اس عمل کو پہلی بار پڑھتے ہی آپ یقین کریں 6 لاکھ روپیہ میرا اپنا ایک دور کا رشتہ دار میری مدد کر کے گیا. اللہ پاک نے اس کے دل میں رحم ڈالا, خیال پیدا کیا کہ میری مدد کی جائے, اور وہ شخص ٹھیک 15 منٹ کے اندر میرے دروازے پر تھا. یہ اس عمل کی طاقت ہے جس نے مجھے اس عمل کا دیوانہ بنایا. میں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل پڑھتا ہوں, غریب بہنوں بھائیوں کو دیتا ہوں. لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں, مولوی یہ عمل نہیں جادو ہے. اب پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل سمجھیے گا. دیکھیں یا باسطو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے سمجھیے گا کہ میرے دوستو, یا باسطو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اسماء حسنی میں سے ایک ہے. الباسط کا مطلب ہے وہ ذات جو کشادگی عطا کرنے والی ہے, وسعت دینے والی ہے, رزق پھیلانے والی ہے, رحمت عام کرنے والی ہے, دلوں کو سکون دینے والی ہے, اور اپنی نعمتوں کو جس پر چاہے فراخ کر دیتی ہے. جب آپ محبت سے کہتے ہیں یا باسطو تو گویا آپ عرض کر رہے ہوتے ہیں, اے میرے اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما, اے میرے اللہ میرے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما, اے میرے اللہ میری تنگیوں کو آسانیوں میں بدل دے, اے میرے اللہ اپنی رحمت, اپنی برکت اور اپنی نعمتیں مجھ پر وسیع کر دے. یا باسطو کا مطلب بار بار اپنے دل میں تازہ کیجئے. یا باسطو اے ہر تنگی کو کشادگی میں بدلنے والے, یا باسطو یعنی اے رزق کو بڑھانے والے, یا باسطو یعنی اے رحمت کو پھیلانے والے, یا باسطو یعنی اے دلوں کو سکون اور امید دینے والے, یا باسطو یعنی اپنی نعمتوں کو بے حساب وسیع کرنے والے. جب بندہ سچے دل سے یا باسطو کو پکارتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ اصل کشادگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے, تنگ دستی کو فراانی میں, پریشانی کو راحت میں, اور غم کو خوشی میں بدل دے. اللہ تعالیٰ اپنے مبارک نام الباسط کی برکت سے رزق, رحمت, سکون قلب, برکت اور ہر جائز خیر میں کشادگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کومنٹس میں آمین لکھیے گا. اب پہلے وظیفے کو آپ نے صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے. آپ نے یا باسطو کے ساتھ رب سے غیبی مدد کو حاصل کرنے والا ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا. جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا باسطو بھی پڑھ لیا, یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, غریبی مولوی غریبی ہی غریبی ہے, مولوی حالات بدلتے ہی نہیں ہے. اے میرے غریب, اے غریب آج کلمے کی قسم صرف 11 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا
دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. 11 منٹ میں غریبی دور, 11 منٹ میں قرضے دور, 11 منٹ میں بیماری دور, 11 منٹ میں بے اولاد کو اولاد اللہ پاک دے گا, 11 منٹ میں ظالم شوہر قدموں میں, ظالم ساس قدموں میں, روٹھا محبوب قدموں میں, بند کاروبار چل پڑیں گے, من پسند نوکری, من پسند شادی. دولت تجھے 11 منٹ بعد ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر دیکھے, اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے. پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, سارے دن اللہ کے ہیں, ساری راتیں, سارا وقت, ساری چیزیں اللہ کی ہیں. جب دل کرے, جہاں دل کرے, تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گھر میں, دکان میں, دفتر میں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, صبح دوپہر شام پڑھ لیں, کسی وقت بھی پڑھ لیں, لیکن خدا را یہ تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے. اب یہ نہ ہو کہ پہلا وظیفہ جو میں بتاؤں یا باسطو کا پڑھ لیں تو پھر فون آ جائے, دنیا داری میں لگ جائیں, پھر آ کر دوسرا پڑھیں. نہ, ایک بار بیٹھ جائیں 10-20 سیکنڈ کے لیے, آدھی منٹ کے لیے, دن بھر میں, شام میں, رات میں, اپنے فارغ وقت میں. تو جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا. اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. بیڑے پار ہو جائیں گے, مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے, تمہیں عزت بھی ملے گی. جہاں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے, دولت ہوگی, پیسہ ہوگا, میرے دوستو دنیا کھڑے ہو کر سلام کرے گی. اب آپ نے سب سے پہلے کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. میرے غریبوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کریں. اب آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر, عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا باسطو کا صرف اور صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا پریشان درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر یا باسطو کو 11 بار پڑھیں. لیکن کیسے پڑھیں گے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھو گے؟ ویسے تو کچھ بھی نہیں پڑھے گا. دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں, تسبیح پکڑی اور دھڑا دھڑ وظیفے پڑھنا شروع کر دیے. میرے دوستو, آپ جب تک بنے بنائے وظیفوں کو چھوڑو گے نہیں, جب تک اپنی غربت اور غریبی سے جان نہیں چھڑاؤ گے. یہ عمل یونیک ہے, بالکل لیٹسٹ ہے, بالکل الگ ہے, سچا ہے, اثر کرتا ہے, الگ ہے دنیا کے تمام وظیفوں سے. سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے, اور جب پڑھو گے تو کیا ہوگا, صرف 11 منٹ میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے, یہ وہ ترتیب ہے, یہ وہ طریقہ ہے, یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی غیبی خزانے, غیبی فرشتے حرکت میں آتے ہیں. اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا. اب آپ نے یا باسطو کو 11 بار پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے یا باسطو کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا ہے. آج آپ نے یا باسطو سے اپنی خالی جھولیاں بھروانی ہیں. دیکھو آپ کیا کرتے ہو, یا باسطو, یا باسطو, یا باسطو, اس ترتیب سے پڑھتے رہتے ہو جو بہت پرانی ترتیب ہے. یہ تو صرف اللہ پاک کا نام آپ لیتے ہو جس سے فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن اکثر بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ جو بندہ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہے, جس کی غریبی نہیں مٹتی, آج پہلے نمبر پر یا باسطو کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے, پھر اللہ صمد کو پڑھے, پھر تیسرے نمبر پر میں آپ کو ایک ایسا جملہ بھی بتاؤں گا جس سے پڑھ کر دنیا کے بڑے سے بڑے فقیر بادشاہ بن گئے, مانگنے والے بانٹنے والے بن گئے. دیکھیں اس عمل کا اثر کرنے کی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ 3 چیزیں ہیں, تینوں چیزیں دنیا کی نمبر 1 ہے, اور جب اکٹھی ہو جائیں گی تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے, اور آپ کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. یہ تو کل تک دھر دھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں, اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی. اب آپ نے کسی بھی دن, کسی بھی وقت,
کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر اگر آپ کو یاد ہے اور نہیں یاد تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پہلا وظیفہ یا باسطو کا صرف اور صرف میرے دوستو 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آج یا باسطو کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ یا باسطو المدد، یا باسطو المدد، اپنے انداز میں صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب اللہ صمد کی خفیہ ترتیب پڑھیں، پھر تیسرا وظیفہ پڑھیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت جانا میرے دوستو اس ویڈیو کو چھوڑ کر، نہیں تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ اب آپ نے یا باسطو سے مدد حاصل کر لی، یا باسطو المدد، یا باسطو المدد کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ نے اللہ صمد کا خفیہ عمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ صمد یہ قرآن مجید کے مختصر ترین مگر عظیم ترین الفاظ میں سے ایک ہے، ان کے اندر ایمان، توکل، امید اور بندگی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ اللہ جو ہر اعتبار سے کامل ہے، جس سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ساری مخلوق ہر لمحہ اسی کی محتاج ہے۔ اللہ صمد یعنی وہ رب جسے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ صمد یعنی کہ وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ صمد یعنی ہر ضرورت صرف اسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ اصل حاجت روا صرف وہی ہے۔ بار بار اپنے دل سے اللہ صمد یعنی میرا رب کسی کا محتاج نہیں، اللہ صمد یعنی میں محتاج ہوں مگر میرا رب بے نیاز ہے، اللہ صمد یعنی ہر خزانہ اسی کے پاس ہے، اللہ صمد یعنی ہر مشکل کا حل اسی کے اختیار میں ہے، اللہ صمد یعنی جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر رزق چاہیے تو الصمد کی طرف رجوع کرو، اگر دل پریشان ہے تو الصمد کو پکارو، اگر بیماری ہے تو الصمد سے شفا مانگو، اگر قرض ہے تو الصمد سے آسانی مانگو، اگر غم ہے تو الصمد سے سکون مانگو، اگر تنہائی محسوس ہو تو یاد رکھو کہ اللہ صمد تمہارے ساتھ ہے، تمہاری دعائیں سننے والا ہے۔ جب بندہ اللہ صمد پر یقین رکھتا ہے تو اس کا دل مخلوق سے کم اور خالق سے زیادہ وابستہ ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ عزت، رزق، کامیابی، راحت اور رحمت صرف اللہ کی کے ہاتھ میں ہے۔ بس اپنے دل کو بار بار یہ پیغام دو، اللہ صمد میرا رب بے نیاز ہے، اللہ صمد میرا رب ہر حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، اللہ صمد میرا رب کامل ہے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ صمد کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے، اس پر ایمان مضبوط کرنے اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے میرے غریب، اے غریب، آج اللہ صمد کے معجزات دیکھے گا، آج اللہ صمد کے کمالات دیکھے گا، لیکن تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، درمیان میں وقفے نہیں لینے۔ یا باسطو المدد، یا باسطو المدد، یا باسطو المدد کو 11 بار پڑھتے ہی اب اللہ صمد کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ صمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو اللہ صمد سے، اللہ پاک سے خالی جھولیاں فوری طور پر بھرواتا ہے۔ لیکن آج میرے دوستو آپ نے اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہیں اور آخر میں دعا ضرور مانگنی ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آج آپ نے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے مانگے، بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے مانگے، چاہے ایک حاجت ہو چاہے ہزاروں حاجتیں ہوں، چاہے ایک مشکل ہو چاہے ہزاروں مشکلیں ہوں۔ میرا چیلنج صرف اور صرف 11 منٹ کا ہے۔ 11 منٹ میں پہاڑ جتنے قرضے دور، 11 منٹ میں جان لیوا بیماری دور، 11 منٹ میں ظالم ضدی شوہر ساس قدموں میں، دولت کی بارش شروع ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر، یا باسطو المدد کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی 11 بار اللہ صمد کو پڑھنا ہے، لیکن کیسے؟ اللہ صمد
میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے۔ آپ نے اللہ صمد سے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار اللہ صمد سے اپنی جھولی کو بھروانے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر وہ جملہ شامل کرنا ہے جسے سننے کے لیے بےتاب ہیں آپ، اور میں بتانے کے لیے بےتاب ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو اس پورے عمل کی طاقت کو کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ اس جملے کو سن کر میرے دوستوں اور پڑھنے کے بعد یہ عمل ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا، گلی گلی میں شور مچ جائے گا۔ 11 منٹ بعد زندگی میں اللہ پاک کے حکم سے وہ خوشی آئیں گی، وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ کے حاسدین رشتہ دار، آپ کے جو جلنے والے ہیں، جو نفرت کرنے والے ہیں، وہ بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یقین کریں میرے دوستو، دولت آپ کو اس عمل کے پڑھتے ہی ایسے ڈھونڈے گی جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ بڑے سے بڑا قرضہ دور، بیماری دور، غریبی دور، بے اولادی دور۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 2 چیزیں پڑھ لی ہیں۔ درود شریف اگر یاد ہے تو ایک بار لازمی پڑھیں، اور اگر نہ یاد آئے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر یا باسطو سے مدد حاصل کریں۔ یا باسطو المدد، یا باسطو المدد کو 11 بار پڑھیں۔ پھر اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے۔ آپ نے اس عمل میں دوسرے نمبر پر اللہ صمد سے اپنی جھولی بھروانی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھیں اور فقیر سے بادشاہ بنیں۔ آپ نے یا حل المشکلات کا خفیہ عمل کرنا ہے۔ یا حل المشکلات قرآن یا صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یا ثابت شدہ اذکار میں اس صورت میں یعنی کہ وارد نہیں ہوا، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ کا ثابت شدہ نام یا مسنون ذکر کہنا درست نہیں۔ البتہ اس کے الفاظ کا لغوی مفہوم یہ بنتا ہے حل، کھولنا، دور کرنا، حل کرنا، اور المشکلات یعنی اے مشکلات کو حل کرنے والے۔ اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو تو اصل عقیدہ یہی ہے کہ مشکلات کو حقیقی طور پر دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے بہتر اور ثابت شدہ اذکار یہ ہے میرے دوستو، یا حل المشکلات یعنی کہ اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ دیکھیں، یا حل المشکلات اللہ پاک کا وہ نام ہے جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتایا گیا نہ سمجھایا گیا، لیکن آج آپ کو اپنے سینے کے راز بتائے جائیں گے۔ آج یا حل المشکلات سے آپ نے اپنی ہر مشکل کو دور کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ جو ترتیب میں ابھی بتاؤں گا اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر اپنی منمانی سے پڑھتے جاؤ گے تو پھر حاصل حصول کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج آپ نے اللہ کی اس ولیہ کی عورت کی بتایا ہوا عمل، اس پر عمل کرنا ہے جو صرف ایک بات کہتی ہے کہ میں جسے بھی کوئی وظیفہ دیتی ہوں وہ چند منٹوں میں فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ آج موقع آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے تو میرے دوستوں کل پڑھ لینا، لیکن زندگی میں ایک بار یہ 3 چیزیں اکٹھی لازمی پڑھنا۔ انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے یا باسطو المدد کا وظیفہ 11 بار پڑھا، اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ بھی 11 بار پڑھا۔ اب یا حل المشکلات کو بھی 11 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے؟ آج یا حل المشکلات سے آپ نے اپنی خالی جیبیں بھروانی ہیں۔ آج یا حل المشکلات سے آپ نے اپنی دکانیں بھروانی ہیں، لیکن کیسے میرے دوستو؟ آپ نے یا حل المشکلات میری مدد کیجئے، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا حل المشکلات میری مدد کیجئے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میرے دوستو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔